ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب نے عشاء کی نماز بجائے 4 رکعت کے 3 رکعت پڑھا دی، اور مسجد میں سے کسی بھی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ امام صاحب نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، کتنی رکعتیں ادا کی ہے۔ ایک شخص پچھلی صف سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پہلی صف کے لوگ کہتے ہیں کہ تجھے بڑا پتہ ہے، پچھلی صف میں رہ کر تجھے بڑا پتہ ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ امام صاحب نے آج 3 ہی رکعت پڑھائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھائیو اور دوستو، وہ یہ بات کہتا ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر روز عشاء کی نماز میں اپنی ہر رکعت کے اندر اپنی ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج میں نے 3 ہی دکان کا حساب کیا ہے، میری ایک دکان باقی رہ گئی ہے۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ میں نے اس پہاڑ کے اوپر دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سرہانے بڑا سا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ اس پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے اور پھر وہ پتھر لڑکتے ہوئے دور چلا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کہ 90% مسلمان آج کی تاریخ میں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ 10% مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں سے 6-7% مسلمان ایسے ہیں، ان 10% میں سے 6-7% مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ صرف 2 سے 3% لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى في موضع آخر أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین مجلس، میرے دینی ملو بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو یہاں مل بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور پہلے اس پر مجھے اور پھر آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی اور ایک حدیث کی تلاوت کی۔ آیت اور حدیث سے آپ لوگوں نے موضوع کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت اور بے نمازی کا انجام۔ سامعین کرام، نماز یہ تمام عبادتوں کی سردار ہے۔
نماز یہ دین اسلام کا ستون ہے۔ نماز پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے، نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز یہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جس طریقے سے کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، جس کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے، اگر اس بنیاد کو گرا دیا جائے تو پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے، پوری عمارت گر جاتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کی بھی کچھ بنیادیں ہیں۔ اگر ان بنیادوں کو گرا دیا جائے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ ڈھہ جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے۔ انہی بنیادوں میں سے ایک بنیاد نماز بھی ہے۔ مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک نماز بھی ہے، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ گویا اگر کوئی نماز، یہ جو اسلام کا ستون ہے، اس ستون کو گرا دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو گویا وہ اسلام کی پوری عمارت کو گرا دیتا ہے، اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا وہ یہی نماز ہوگی، اور باقی تمام اعمال کا دار و مدار اسی نماز پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فإن صلحت صلح سائر عملی، کہ اگر نماز درست نکلی، اگر نماز کے امتحان میں آدمی کامیاب ہو گیا، نماز کے ایگزام میں انسان کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو آگے کے اعمال اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، لیکن اگر نماز کے امتحان میں وہ فیل ہو گیا، نماز کے امتحان میں وہ ناکام ہو گیا، تو آگے کے مراحل اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 5 وقتوں کی نمازوں پر پابندی برتیں، 5 وقتہ نمازوں کو قائم کریں۔ اللہ رب العالمین نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں کسی بھی قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر اللہ رب العالمین نے ادا الصلاۃ کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ نماز کو ادا کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی نماز کا جو مقررہ وقت ہے اس وقت پر اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے پر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو۔ اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نماز کو ہی اللہ رب العالمین نے ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف نماز کو ہی ایمان قرار دیا۔ تحویل قبلہ کے وقت جب صحابہ کرام اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ ہماری وہ نمازیں جو ہم نے قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے پڑھی ہے، ہماری وہ نمازیں تو بیکار ہو گئی، ہماری وہ نمازیں برباد ہو گئی، یا وہ صحابہ کرام ان کے جو رشتہ دار تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو چکے تھے، انہوں نے سمجھا کہ ان کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کی اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ یہاں غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ گویا نماز کو ہی اللہ رب العالمین نے ایمان قرار دیا۔ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان ہے، آپ مومن ہیں، اور اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔
جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسلام کے اندر کوئی اور دوسری عبادت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بلوغت سے پہلے مارنے کا حکم دیا ہو۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ 10 سال کی عمر میں بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، اس کو نماز پڑھنا ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو والدین کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مار مار کر نماز پڑھائیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم میں سے ایک شخص مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے اور مسجد کے باہر نکلتے ہی وہ گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آ کر مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے اور مسجد سے باہر نکلتے ہی اپنے دکان پر بیٹھ کر اپنے گراہکوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایک آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے اور مسجد سے نکلنے کے بعد ہی اپنے لوگوں میں دھوکہ دھڑی کرتا ہے اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب میرے بھائیوں اور دوستو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جھوٹ کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ 100% بات صحیح ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ کی نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی ہے تو آپ اپنی نماز پر غور کریں۔ کیا آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کو نماز پسند ہے؟ کیا آپ اس طریقے سے نماز کو پڑھتے ہیں؟ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ آج انسان کا جسم صف کے اندر ہوتا ہے اور اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ انسان صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے، آدمی صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اس کا دماغ اس کے کاروبار میں ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں کہ ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب نے عشاء کی نماز بجائے 4 رکعت کے 3 رکعت پڑھا دی، اور مسجد میں سے کسی بھی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ امام صاحب نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، کتنی رکعتیں ادا کی ہے۔ ایک شخص پچھلی صف سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پہلی صف کے لوگ کہتے ہیں کہ تجھے بڑا پتہ ہے، پچھلی صف میں رہ کر تجھے بڑا پتہ ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ امام صاحب نے آج 3 ہی رکعت پڑھائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ یہ بات کہتا ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر روز عشاء کی نماز میں اپنی ہر رکعت کے اندر اپنی ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج میں نے 3 ہی دکان کا حساب کیا ہے، میری ایک دکان باقی رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہے، ہم نمازوں کے اندر ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ ہماری دکانوں میں ہوتا ہے، ہم نمازوں کے اندر ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ ہمارے گھریلو کاموں میں ہوتا ہے۔ تو ایسی نمازیں انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی ہے۔ اگر آپ کو نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے تو جب آپ نماز پڑھیں تو آپ ایسا سمجھیں کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے بازو میں اگر آپ کے والد آ جاتے ہیں یا آپ کا کوئی استاد آ جاتا ہے، آپ کی نمازوں میں خود بخود اچھائی پیدا ہونے لگتی ہے، آپ کی نمازوں میں خود بخود خشوع و خضوع پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھے، لیکن کسی بھی صورت میں آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا صحابی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نابینا شخص ہوں, مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے, میں جس راستے سے آتا ہوں اس راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, میں جس راستے سے آتا ہوں اس راستے کے اندر زہریلے قسم کے جانور ہیں. اس طریقے سے تقریباً 8 سے 10 عذر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں گھر کے اندر ہی نماز ادا کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہل تو کہا کہ ہاں آپ گھر کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں. چنانچہ وہ صحابی جب لوٹ کر جانے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ ہاں اذان کی آواز سنتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تمہارا مسجد کے اندر آنا فرض ہے, تمہارا مسجد کے اندر آنا تمہارا فرض ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا. میں اس مسئلے میں نہیں پڑتا کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوا یا نہیں ہوا. آپ اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے کفر کیا, اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہ ایک آدمی اور شرک کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. گویا اگر آپ بیچ سے نماز کو نکال لیتے ہیں تو آدمی اور کفر شرک برابر ہو جاتا ہے. اور تقریباً یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اس آیت کا مفہوم مخالف یہی نکلتا ہے کہ گویا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مومن اور مسلمان ہیں, اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کافر اور مشرک ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ نمازوں میں سستی کون برتتا ہے, نمازوں سے سستی کون برتتا ہے؟ وہ منافقین ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا يذكرون الا قلیلا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافقین اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ خود وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ذکر برائے نام کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء, کہ منافقین پر سب سے بھاری جو نماز ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہوتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, آپ ذرا غور کریں, آیت اور حدیث کے اوپر غور کریں. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے کم از کم لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی صحیح مسجد کے اندر آتے تھے. اور آج ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ مسجد کے اندر بھی نہیں آتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو منافق تھے وہ لوگوں کو کم از کم دکھانے کے لیے مسجد آتے تھے. لیکن آج ہمارے یہاں کے مسلمان, آج ہمارے دور کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی مسجد نہیں آتے ہیں, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی مسجد نہیں آتے ہیں. چاہے جائیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کریں, اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کریں. میرے بھائیوں اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے. میں نے اس پہاڑ کے اوپر دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سرہانے بڑا سا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے
اور وہ اس پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے اور پھر وہ پتھر لڑکتے ہوئے دور چلا جاتا ہے. وہ آدمی اس پتھر کو لینے واپس جاتا ہے, پتھر کو لے کر آتا ہے, اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا سر پہلے کی طریقے سے صحیح سالم ہو جاتا ہے. وہ پھر سے اس پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جواب دیتے ہیں فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَرْفَضَ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے, اور فرض نماز کے وقت یہ سویا کرتے تھے. میرے بھائیوں اور دوستو, یہاں پر پھر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ یہ فرض نماز کے وقت سویا رہتے تھے. یہ نہیں کہا کہ فرض نماز کو نہیں پڑھتے تھے, بلکہ فرض نماز کے وقت یہ سوئے رہتے تھے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ علامہ صاحب میں ایک کاروباری آدمی ہوں, میں دیر رات تک کام کرتا ہوں, آفس کے اندر رہتا ہوں, رات 1-2 بجے کے قریب میں اپنے گھر آتا ہوں, اور فجر کی نماز میں نہیں پڑھ پاتا ہوں, اور روز آنا میں 7 بجے فجر کی نماز پڑھتا ہوں. 4 وقت کی نماز وہ جماعت پڑھتا ہے, لیکن 1 وقت کی نماز وہ کہتا ہے فجر کی نماز میں روز آنا 7 بجے ادا کرتا ہوں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ نے اپنے فتوے کی شروعات اس الفاظ سے کی کہ تو مسلمان نہیں تو کافر ہے, تو مسلمان نہیں تو کافر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مسلمانوں پر وقت مقرر پر فرض ہے. جو وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے تو نے اس وقت کو پسند نہیں کیا, بلکہ تو نے اس وقت کو پسند کیا جو تیرے دل نے چاہا, تو مسلمان نہیں تو کافر ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو, ذرا غور کریں کہ صرف 1 وقت کی نماز وہ روز آنا 7 بجے ادا کرتا تھا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ تو مسلمان نہیں تو کافر ہے. اور آج ہم لوگ جو اکثر نمازیں ترک کرتے ہیں, اکثر نمازیں لوگ ترک کرتے ہیں, ایک تحقیق کے مطابق کہ 90% مسلمان آج کی تاریخ میں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. 10% مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, اور ان میں سے 6-7% مسلمان ایسے ہیں, ان 10% میں سے 6-7% مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ صرف 2-3% لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے. بھلا اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت آئے گی ایسے وقت میں جب مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا ہے, جو اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد کو آج مسلمان ڈھائے ہوئے ہیں, اور اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ علیہ کانت لہو نوراً و برہانا و نجاتاً, کہ جو شخص 5 وقت نمازوں کی پابندی برتتا ہے, 5 وقت نمازوں کی پابندی برتتا ہے, اس کے لیے کل قیامت کے دن نور ہے, برہان ہے اور نجات ہے. اور جو شخص 5 وقت نمازوں پر پابندی نہیں برتتا, اس کے لیے نہ تو نجات ہے, نہ تو برہان ہے, نہ تو اس کے لیے کامیابی ہے, نہ اس کے لیے نور ہے, اور اس کا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَارُونَ وَأُبَيْ بن خلف, کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر قارون اور فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا, ایسے لوگوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا کہ آج تم مجھ سے سوال کرو, جو کچھ مجھ سے مانگتے ہو, جو بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا. وہ صحابی دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں, دنیا کی کوئی مال و دولت کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں,
جنت کے اندر میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرو۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ لیکن جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، مسجد کے اندر جماعت ہوتی رہتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور انہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر معاملہ ایسا ہی رہا تو آپ کا حشر صدیقین اور شہداء اور صحابہ کرام کے ساتھ تو چھوڑیے، آپ کا حشر فرعون ہارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کہ پکے جہنمی ہیں، جن کا جہنم میں جانا طے شدہ ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن آپ کا حشر ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہوگا، جنتی اور جہنمی آپس میں بات کریں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر پہنچا دیا، کس وجہ سے تم جہنم کے اندر آئے ہو؟ تو ان جہنمیوں کا سب سے پہلا جو جواب ہوگا وہ یہی ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ سوچیں کہ جو جہنم کے اندر ہوں گے ان کا سب سے پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ نماز کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ کل قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھنے پہ سب سے پہلا جواب یہی دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، نماز پڑھو، نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اپنے امتیوں کو کیا پیغام دیا؟ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز میں کوتاہی نہ کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایک نافرمان سے نافرمان اولاد بھی اگر اس کا باپ کسی آخری وقت میں کوئی وصیت کرتا ہے تو نافرمان سے نافرمان اولاد بھی اپنے باپ کی اس وصیت کو پوری کرتی ہے۔ لیکن آج ہم اپنے نبی کی اس وصیت کو، جو مرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، آج ہم اتنے زیادہ اپنے نبی کے نافرمان ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی وصیت کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نماز یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا، اسی چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے سوال کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کا حساب آسانی کے ساتھ لے، آپ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، آپ کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا کے اندر نماز کو قائم کریں، نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے، نماز میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ برتے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ فلاں شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلاں شخص دن چڑھے تک سویا رہتا ہے، سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ ذاک الشیطان بال فی اذنیہ، کہ شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے، وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں نہیں سن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہمارے معاشرے میں لوگ
فجر کی نماز کو ترک کرتے ہیں، 8-9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں اور اپنے کاروبار پر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ شیطان کی پلیدگی کے ساتھ، شیطان کی گندگی کے ساتھ اپنے کانوں کو شیطانوں کے لیے ٹوائلٹ بناتے ہو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ امید کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ اگر معاملہ ایسا ہی رہا کہ آپ فرض نمازوں کو ترک کرتے ہیں، فرض نمازوں کو چھوڑتے ہیں، تو آپ کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے اور اس پلیدگی کے ساتھ آپ اپنے کاروبار پر جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں برکت دے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں برکت دے، اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں برکت دے، تو فجر کی نماز کو ادا کیجئے، فجر کی نماز کو پڑھیے اور فجر کی نماز کے بعد اپنے کاروبار پر جائیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں ضرور برکت دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے نظر میں اور آخرت میں اسی کی بنیاد پر آپ کے سارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے، بار الہ ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں میں اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ بار الہ ہم میں جتنے مسلمان بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود ہیں بار الہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بار الہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔